بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شاثر بچے، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بھائی، دراصل مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے گھومنے کے لیے دوستوں کے ساتھ کشمیر جانا ہے۔ دوسری طرف وہ تو جیسے انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی بھائی نے پوچھا فوراً سے ہی فرمائش کر ڈالی۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میں اپنے نفسوں سے زیادہ دور نہیں بھیج سکتا، مگر میرے سارے دوست جا رہے ہیں۔ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، 22 سال کا ہو چکا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ میری فکر مت کیا کریں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت سمجھدار ہو، لیکن تم ہمارے دشمنوں کو نہیں پہچانتے جو جگہ جگہ ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ میرے خاندان کو نقصان پہنچائے۔ کیوں دادی جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کافی دیر سے خاموش بیٹھی حمیدہ بیگم کو ان کے پوتے نے گفتگو میں شامل کیا۔ وہ بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں تو ہمیشہ سے اس کے لوفریوں کے خلاف ہوں۔ ابھی تو تمہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی جب تم میٹنگ کے سلسلے میں سعودیہ گئے تھے تب پیچھے یہ 1 ہفتے کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ تیمور نے غصے سے گھورا۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ دادی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو نہیں یاد کہ میں کبھی اپنے پیارے بھائی کی اجازت کے بغیر اتنا عرصہ گھر سے باہر رہا ہوں۔ وہ جلدی سے معصوم بن گیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جلدی سے ناشتہ ختم کر کے یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو، میں نے بھی نکلنا ہے، میری ایک بہت ہی ضروری میٹنگ ہے۔ تیمور شاہ جلدی سے اپنا آفس والا بیگ اٹھا کر جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر کھانے سے نکلنے سے پہلے وہ گارڈ کو میسج کرنا نہیں بھولا تھا۔ دراصل اس نے چھوٹے بھائی کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے گارڈ لگایا ہوا تھا جو ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ دادی جان جن دنوں کی بات کر رہی تھیں ان دنوں میں بھی گارڈ شاثر کے ساتھ ہی رہا تھا، مگر اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بھائی اس کی ایک ایک چیز پر نظر رکھ سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ ہمیشہ کی طرح نک سک کے تیار ہوگا یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس کی متلاشی نظریں ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بار اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے 1000 بار ماہا کو سمجھایا تھا کہ وہ اس کی یونیورسٹی کے آنے سے پہلے ہی پچھلے حصے میں لگے بینچوں کی طرف چلی جایا کرے، مگر وہ ہمیشہ ہی دیر کر دیتی تھی۔ 15 منٹ مزید گزرے کہ اسے وہ دوپٹہ سنبھالتی اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ اس بار پھر آپ لیٹ ہو گئی ہیں، بتائیے کہ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ اس نے سلام کرنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے وہ مکمل طور پر نظر انداز کر گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دراصل تمہیں تو پتہ ہے ابو کو آفس لیٹ جانا ہوتا ہے، اسی لیے مجھے بھی ان کے ساتھ ہی گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ 15 منٹ اسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہوں، لیکن فکر مت کرو، کل میں جلدی پہنچ جاؤں گی۔ وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے ہوا میں لہرائے ہوئے ہاتھ کی طرف تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے، مگر یہ لڑکی نہ تو اسے اپنے قریب آنے کا موقع دیتی تھی اور نہ ہی اسے یہ اجازت دیتی تھی کہ وہ اسے ہاتھ لگائے۔ یہ چیز شاثر کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ پہلے میرا ہاتھ تھامو، پھر میرے سوال کا جواب دینا۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر اس وقت غصے سے لاوا ابل رہا تھا۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے اور نہ ہی مجھے لڑکوں سے ہاتھ ملانے کی عادت ہے، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ مگر میں تمہارے لیے اہم ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، تو پھر ہاتھ ملانے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ جب ہماری شادی ہو جائے گی تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال کے لیے میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا اور بات ہی تبدیل کر دی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی اپنی کچھ باؤنڈریز تھیں
جن کا وہ احترام کرتی تھی اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتی تھی کہ وہ ان باؤنڈریز کی قدر کریں۔ مجھے تم سے اور کسی معاملے میں بات نہیں کرنی۔ آج تم مجھے بتا ہی دو کہ اس سب کی کیا وجہ ہے۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے، میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو تمہیں اسلام یاد نہیں آتا، ہاتھ ملاتے ہوئے تمہیں نہ جانے کون کون سے قصے اور کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اگر تم ایسے ہی کرتی رہیں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا اور کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جب تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں تمہارے لیے پرایا ہوں۔ میری تمہاری زندگی میں ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ وہاں جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ بھی جذباتی ہو کر اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ جلدی سے پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو بس تمہیں بتا رہی تھی کہ میرے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے۔ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے جب شازل کے گروپ نے ماہا کو دیکھا تھا تو اس کی بہت تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی شرط لگا لی کہ اگر وہ اس لڑکی کو 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی دوست بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے اپنا گرو مان لیں گے۔ اس نے بھی شغل میلے میں ان کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اتنا آسان شکار ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے انسٹاگرام پر جا کر اسے اپروچ کیا اور اسے ایک چھوٹا سا میسج کیا۔ ماہا، جس نے اس لڑکے کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا، اس کی دوستوں نے اسے بتا رکھا تھا کہ یہ لڑکا بہت ہی لائق ہے اور اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فلرٹی انسان بھی ہے، اس وجہ سے اس سے بچ کر رہنا۔ اس کی عادت تھی کہ جب تک وہ کسی انسان سے بات نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی، تب تک وہ اس کی ذات کے بارے میں کسی بھی قسم کا اندازہ نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی کوئی تبصرہ کرتی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں اس نے جتنی بھی کہانیاں سن رکھی تھیں، اس کے بعد اسے اس کی ذات میں خود بخود ہی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی اس کی طرف مائل ہونے لگی اور اس نے بات چیت شروع کر دی۔ وہ پوری رات ہی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور ان دونوں کو ہی اندازہ نہ ہوا۔ صبح فجر کے قریب جا کر دونوں کو اس بات کا احساس ہوا۔ ماہا کو لگا تھا کہ وہ یہ سب شغل میلے میں کرے گی اور جیسے ہی اسے لگے گا کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں وہ پیچھے ہٹ جائے گی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اس میں مزید پھنستی چلی گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اب دوبارہ سے بات نہیں کرے گی، اب مکمل طور پر اس کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ اب تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کے میسج کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف شازل کے دوستوں نے اس کے ساتھ ایک اور شرط لگائی اور اسے کہا کہ دوستی کرنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، ہم تمہیں اب اس وقت مانیں گے جب تم اسے اپنے فلیٹ میں لے کر جاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے غلام بن جائیں گے، تم جو بھی کہو گے ہم وہ کریں گے۔ وہ بھی جذباتی تھا، کم عمر تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی صلاحیتوں پر بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا۔ 16 سال سے ہی وہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اسے پتا تھا کہ کون سی لڑکی کس فطرت کی مالک ہے۔ ماہا کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اسی وجہ سے اس کی بہت ساری خواہشات ایسی ہوں گی جو ادھوری ہیں اور جن کو یہ پوری کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ان ادھوری خواہشات کا ہی فائدہ اٹھایا جائے۔ ماہا کو مہنگی سے مہنگی شاپنگ کرنے کا شوق تھا، اس کے علاوہ اسے گھومنے پھرنے کا بھی شوق تھا، لیکن پیسوں کی تنگی اور گھر سے ملنے والی سختی کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف جب وہ یونیورسٹی میں باقی لڑکیوں کو اس طرح سے گھومتے پھرتے دیکھتی تھی تو اس کے دل میں ایک آہ نکلتی تھی، مگر جب سے شازل اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا تب سے اس کی یہ ساری خواہشات پوری ہو رہی تھیں۔ وہ ہر ہفتے ہی اسے اپنے ساتھ کسی اچھے اور مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اکثر ہی اس کے لیے تحفوں کی صورت میں مہنگے سے مہنگے کپڑے بھی لاتا تھا۔ شروع میں تو وہ یہ سب لینے سے ہچکچاتی تھی، لیکن پھر بعد میں اس نے بھی اس سے چیزیں لینا شروع کر دیں۔ اس وقت تک دونوں میں دوستی کا رشتہ تھا، وہ فی الحال اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار یہ رشتہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ کسی اور رشتے نے لے لی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق نہ بچتا۔ آج کل کے ریلیشن شپ سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ اسے حرام کے رشتوں سے ڈر لگتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے دوستی بھی کی ہوئی تھی۔ اکثر ہی وہ اپنی اس حرکت پر پچھتاتی تھی، اپنے رب سے معافیاں مانگتی تھی، لیکن اب وہ اس دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ کئی بار تو ایسا ہوا تھا کہ اس نے دل سے توبہ کی تھی، مگر پھر شاذل اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا تھا، اسے مجبور کر دیتا تھا اور اتنا جذباتی کر دیتا تھا کہ اسے لگنے لگتا تھا کہ وہ جو بھی کر رہی ہے غلط کر رہی ہے، اس کا محبوب جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ 2 مہینے کے تعلق کے باوجود بھی اس نے آج تک کبھی بھی شاذل کو قریب نہیں آنے دیا تھا اور نہ ہی اسے یہ اجازت دی تھی کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے، جبکہ ان کے مقابلے میں باقی جتنے بھی کپلز تھے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتے تھے، اور اس کے علاوہ اکثر ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیز اور کلب میں بھی جاتے تھے جہاں پر وہ ڈانس وغیرہ کرتے تھے۔ مگر ماہا کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی مرضی ماڈرن ہو جائے لیکن یہ ساری حرکتیں وہ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اکثر ہی شاذل اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ جینز شرٹ پہنا کرے۔ اسے ایسی لڑکیاں بہت زیادہ پسند تھیں، لیکن وہ ہر بار ہی انکار کر دیتی تھی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہتی تھی کہ میں بچپن سے ہی شلوار قمیص پہنتی ہوئی آ رہی ہوں، جس طرح کا لباس تم پہننے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو میں ویسے کپڑوں میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کروں گی، اسی وجہ سے تم مجھے مجبور نہ کیا کرو۔ وہ اسے کہتی تھی کہ میں تمہاری باؤنڈریز کا خیال رکھتی ہوں اور ان کا احترام کرتی ہوں۔ آج تک میں نے بھی تمہیں کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں کسی کام سے منع کیا ہے۔ میں بھی تم سے یہی توقع کرتی ہوں کہ تم بھی میری باؤنڈریز کا احترام کیا کرو۔ اتنے عرصے سے وہ اس کی ساری باتیں برداشت کر رہا تھا، لیکن آج اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، کیونکہ ابھی اس کے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے ایک دوست نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ٹولے میں جائے گا تو اس کا مذاق بنائیں گے، اور یہی سوچ کر ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے زبردستی ماہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ماہا کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود میں کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ شاذل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج شام کے وقت تیار رہنا، تمہیں میں ایک بہت ہی اچھی جگہ پر لے کر جا رہا ہوں۔ تم بالکل ویسے ہی کپڑے پہنو گی جو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ اگر تم نے بہانہ بنایا یا پھر میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا اور کبھی بھی تمہارے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ تم ہمیشہ ہی میرے لیے ترستی رہو گی۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو اپنا مکمل طور پر عادی بنا لیا تھا، اور وہ یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ماہا کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ اس قدر مجبور ہو جائے گی کہ اس کی بات مان لے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب سے وہ وہاں سے گیا تھا تب سے وہ بینچ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ یہ باتیں اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں کہ اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے گا اور اسے چھوڑ دے گا، اور پھر اسی وقت ہی اس نے اپنی ضمیر کی آواز کو سلا دیا۔ اسی وقت ہی اس نے اپنی ماں کی ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے باپ کی عزت کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت اس نے یہ سوچا کہ یہ سب تو بہت ہی عام چیزیں ہیں جو ہر لڑکی ہی کر رہی ہے، اگر میں ہی کر لوں گی تو کوئی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اور جہاں تک گھر والوں کا سوال ہے تو اب میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، اب اس قابل ہو گئی ہوں کہ اپنے سارے فیصلے خود لے سکتی ہوں۔ وہ خود کو تسلیاں دینے لگی۔ جب وہ گھر واپس گئی تو اس نے اپنی ماں سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اپنی ماں سے اجازت طلب کرے گی۔ کافی دیر تک وہ خود کو بولنے کے لیے تیار کرتی رہی اور پھر اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہا، دراصل آج میری ایک دوست کی سالگرہ ہے، شام کے وقت میں نے وہاں پر جانا ہے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن رات کو 9 بجے سے پہلے واپس آ جانا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا کو دیر تک گھر سے باہر رہنا پسند نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بغیر ہی اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔
اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ارم بیگم نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً سے اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ مسکرا دی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، مگر یہ سچ ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے۔ اب ہم لوگ تم پر کچھ زیادہ ہی سختی کر رہے ہیں۔ تم بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو، اپنے اچھے برے کو جانتی ہو اور پہچانتی ہو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تم کبھی بھی اپنے ماں باپ کا مان نہیں توڑو گی اور نہ ہی کبھی تم میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل پر ایک نمبر جگمگانے لگا۔ اس نمبر کو تو اس نے زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ دوسری بیل پر اس نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ تم نے کیا اپنی اماں سے اس بارے میں بات کر لی ہے؟ شاذر کی بیزاریت بھری آواز اس کے کانوں میں ابھری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسے بتا دیا، جس پر وہ پرجوش ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے تو پھر تم شام 5 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا، اور تم کپڑوں کی بالکل بھی فکر مت کرو۔ پہلے میں تمہیں پارلر لے کر جاؤں گا، وہاں سے تم تیار ہونا اور پھر اس کے بعد جو تمہیں لباس دوں گا وہ پہن لینا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس میں ایک حور پری ہی لگو گی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ 2 مہینے سے اسی وقت کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بے وقوف لڑکی پر بھی ہنسی آ رہی تھی جو یوں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ یہ لڑکیاں انکار کرنے کے قابل نہیں ہوتی اور ان لڑکیوں کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ 5 بجے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ آج اسے سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ ایک چیز جو اسے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ شاذر کی، جو اسے بہت ہی عجیب و غریب انداز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور تمہارا دل گھبرانا شروع ہو گیا۔ جب کچھ ہوگا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی اور چاہ کر بھی اس بات کا مطلب نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اسے جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، ارے کچھ بھی نہیں، بس مذاق کر رہا تھا۔ ایک تو تم بھی ہر بات کو سیریس لے لیتی ہو۔ چلو اب جلدی سے اپنا منہ ٹھیک کرو، آج میں تمہیں اپنی امی جان سے بھی ملواؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ ملک سے باہر ہوتی ہیں اور تقریباً 6 مہینے بعد ہی واپس آئیں گی۔ وہاں کو اس کی کہی ہوئی ہر بات یاد تھی جو اس نے فٹ سے کہہ دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا اور پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، دراصل میں تمہیں سرپرائز دینے والا تھا، ابھی وہ میرے فلیٹ پر ہی موجود ہیں۔ میں نے بڑے بھائی کو بھی ان کی آمد کے بارے میں نہیں بتایا۔ تم سے ملنے کے بعد ہی انہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، تو پھر اسی وجہ سے ہی پارلر لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے تم ان کے مطابق تیار ہو سکو۔ انہیں ماڈرن لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، تو انہیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ پسند آؤ گی۔ جب وہاں سے تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ اپنی نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ بلا شبہ وہ اس وقت ایک دلربا لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہنے لگا، 2 مہینے ضائع کر دیے، اس سے تو اچھا تھا کہ تمہیں 1 ہفتے بعد ہی اپنے ساتھ لے کر آ جاتا، لیکن چلو خیر، ہر چیز کا ہی ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کام کا بھی وقت آج ہی طے تھا۔ اس کے بعد اس نے مہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں اس سے کون سے سوالات کرنے والی ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے شاذر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری ماما کہاں پر ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ارے ماما سے بھی مل لیں گے، تم یہاں پر بیٹھو،
تھوڑی دیر آرام کرو، پھر میں تمہاری ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ اس نے اپنی مری ہوئی ماں کا احترام بھی نہیں کیا تھا اور ان کا نام ایک حرام کام کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور کچن میں جا کر اس کے لیے مشروب تیار کرنے لگا، جو بہت ہی غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے شازل کو مشروب میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ ڈر گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے تھے کہ اس کا بھروسہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ جس شخص سے اس نے سچی محبت کی تھی اور جس شخص کا اعتبار کر کے وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے کر یہاں پر آئی تھی، وہ شخص اس سے رسوا کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا اور اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے شازل کے سر پر دے مارا۔ اسے زمین بوس ہوتا دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی اور ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اس فلیٹ سے نکل گئی۔ ابھی وہ پارکنگ کی طرف جا رہی تھی کہ وہ ایک آدمی سے ٹکرائی۔ تیمور، جو کہ ابھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہی جا رہا تھا، ایک انجان اور گھبرائی ہوئی لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ اس کے بازوؤں میں لہرا گئی اور اس دنیا و فہمہ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ابھی اس کا چہرہ تھوڑی سی روشنی میں تھا۔ جب تیمور نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ اس لڑکی کو وہ پچھلے 6 مہینوں سے تلاش کر رہا تھا اور ابھی وہ اسے ملی تھی، مگر اس حالت میں اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کو گھر لے کر جانا ٹھیک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دادی جان اس بات کا غلط مطلب نکالیں۔ وہ ویسے بھی اس کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھتا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں کے کردار پر کوئی شک کرے، اسی وجہ سے اسے وہاں سے لے جانے کے بجائے وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر چلا گیا۔ رات کے وقت اس نے ایک نرس کو بلایا تھا۔ خوف کی وجہ سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی سانس بھی بہت دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔ وہ پوری رات تیمور نے ٹینشن میں گزاری تھی۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب اس نے ماہ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف جب اس نے آنکھ کھولی اور اپنے سرہانے ایک اجنبی مرد کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یکدم اٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد ہوا تھا۔ وہ کرا اٹھی۔ دیکھو، تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم پارکنگ ایریا میں مجھے گھبرائی ہوئی ملی تھی اور پھر اچانک ہی تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کہاں پر رہتی ہو۔ تمہارے پاس تمہارا موبائل بھی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے میں تمہارے گھر والوں سے رابطہ کرتا۔ اسی وجہ سے میں تمہیں یہاں پر لے کر آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر پچھلے دن کے واقعات ماہ کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے اور پھر اچانک ہی سے اپنے گھر والوں کا خیال آیا۔ وہ پورے 1 دن سے غائب تھی۔ اسے پتا تھا کہ گھر والوں نے اس کی دوست کو کال کی ہوگی۔ اس نے تو اپنی دوست کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا دیں۔ وہ گھبرا کر اٹھی اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی۔ تیمور نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کہاں پر جا رہی ہو؟ فی الحال تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ دن کے وقت میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، فکر مت کرو۔ مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اگر میں نہ گئی تو تم 1 رات غائب رہ چکی ہو اپنے گھر سے۔ اب تم صبح جاؤ یا دن کے وقت جاؤ، انہوں نے جیسا سلوک کرنا ہے وہ ویسا سلوک کریں گے۔ تمہاری جلدی یا دیری سے جانے سے ان کے خیالات نہیں بدلیں گے۔ اب کی بار وہ تھوڑا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اپنی جگہ پر ہی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک وہ شازل کی بے وفائی کو ہضم نہیں کر پائی تھی۔
آخر کوئی انسان اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ 9 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ تیمور نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے شاذل کھڑا تھا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے وہاں پر بیٹھی ہوئی ماہا کو دیکھا، پہلے تو وہ حیران ہوا اور ایک ہی لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچاتا، تیمور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں نے تمہاری تربیت ایسی کی تھی کہ تم لڑکیوں کو ہراساں کرتے پھرو؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پچھلی ہی رات سے گارڈ نے بتایا تھا کہ شاذل بابو اپنے فلیٹ میں ایک لڑکی کو لے کر جا رہے ہیں، اور پھر اس بلڈنگ کی پارکنگ ایریا میں جب اس نے گھبرائی ہوئی ماہا کو دیکھا تو اسے ہی شک ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی لڑکی تھی، اور ابھی اس کے بھائی کے رویے نے سب کچھ ظاہر کر دیا تھا۔ آپ سائٹ پر ہو جائیے، میرا پرسنل معاملہ ہے۔ میرے اس لڑکی کے ساتھ بہت سے بدلے نکلتے ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس کی طرف بڑھتا، اس کے بڑے بھائی نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کی طرف دیکھ کر خراتے ہوئے کہا، آج سے یہ تمہاری بھابھی ہے، تمہارے جتنے بھی بدلے تھے وہ تم ختم کر دو، کیونکہ اب میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے۔ اب اگر دوبارہ تم نے اس کے قریب جانے کی یا اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا کوئی بھائی بھی تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے ساتھ رہی ہے۔ ہم دونوں کا آپس میں 2 مہینے تک تعلق رہا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ہمارے درمیان… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، تیمور نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تاکہ اس کے دل کو خراب کر سکے۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی چالاکیوں کو نہ سمجھتا۔ شاذل پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ماہا ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے سے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ اس نے اب کی بار کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ یہ سچ ہے، میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا تب سے ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے مری کا ٹرپ بہت اچھے طریقے سے یاد تھا۔ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ اپنا جنم دن منانے کے لیے مری گیا تھا۔ وہاں پر ماہا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ مال روڈ پر اس نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تھا جو کہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی اور کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ آس پاس گزرتے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب اس نے اس قدر ڈری سہمی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس کی مدد کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ماہا کا کزن تیزی سے وہاں پر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تم سب لوگوں کے ساتھ ہی رہا کرو۔ چلو اب جلدی سے چلو، سب لوگ تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ تیمور بہت زیادہ بے چین محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ جتنا بھی عرصہ مری میں رہا اسی لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ کم از کم اسے اس لڑکی کا نام ہی پوچھنا چاہیے تھا، یا پھر اس کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اپنی گارڈ کو اس نے ڈھونڈنے کے لیے تو کہہ دیا تھا، مگر اس کے پاس کوئی سرا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج اتنے عرصے کے بعد وہ لڑکی سے ملی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھا، مگر دوسری طرف ماہا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، اگر اس طرح کا خیال آپ کے دل میں ہے تو وہ خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ میں کسی بھی گھٹیا انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کا بھائی اس قدر ذلیل ہے، نہ جانے آپ کتنے بے رحم ہوں گے۔
مجھے آپ لوگوں پر اعتماد نہیں ہے۔ فی الحال مجھے یہاں سے جانا ہے، میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے ماں سے اسی طرح کی ہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف ماں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر اس شخص نے اسے کوئی جواب کیوں نہیں دیا اور نہ ہی اسے کچھ کہا۔ وہ اسے لے کر اس کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ دلاور صاحب جو کہ اس وقت اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب ہی خاندان کے کچھ لوگ تھے۔ سب کو ہی یقین تھا کہ وہ گھر سے بھاگ چکی ہے۔ جب وہ دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سب نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا باپ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا کہ اس کی جان لے لے۔ اگر اس کی ماں بیچ میں نہ آتی تو شاید آج اس کی اس فانی دنیا سے پرواز کر چکی ہوتی۔ تم نے جہاں سے منہ کالا کیا ہے وہیں پر چلی جاؤ، اب اس گھر میں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کزن تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، تیمور کے مہربان ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ آپ اس قدر تنگ ذہن کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ پچھلی رات ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، وہ تو میں نے اس کی مدد کر دی، ورنہ نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ پچھلی ایک رات سے یہ ہسپتال میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ماہا کی کزن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہنے لگا، واہ بھائی صاحب، بہت ہی اچھی کہانی بنائی ہے آپ نے، مگر ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ گھر میں کہہ کر گئی تھی کہ یہ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہے۔ جب ہم نے اس کے گھر کال کر کے پتہ کیا تو اس نے بتایا کہ اس کی کوئی برتھ ڈے نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا بھی ہے تو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے آیا تھا، اور اگر تم اتنے ہی مہربان ہو تو اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، کیونکہ اب ہم اسے اس گھر میں نہیں رکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے دوبارہ سے دھکا دینا چاہا، لیکن اس بار تیمور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور انگلی اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اب اگر دوبارہ تم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، اور جہاں تک اسے اپنے ساتھ لے جانے کا سوال ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا دوبارہ سے گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ وہ بے یقین تھی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے بے اعتباری دیکھی تھی اور باپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ اس کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تیمور اس کی کیفیات سے بہت اچھی طرح سے آشنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت زیادہ دکھی ہوگی، اسی وجہ سے اس نے ماں سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے کر چلا گیا، جہاں پر جاننے کے بعد اس نے اعلان کیا تھا کہ اب شاذر اس حویلی میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ لیتا اور یہ وعدہ نہیں کر لیتا کہ وہ سدھر جائے گا، تب تک اس کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاذر کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اور بگڑ گیا اور حویلی چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں جا کر رہنے لگا۔ تیمور نے دادی جان کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ماہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی بیٹی مان لیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ دادی جان سے اٹیچ ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں میں اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی جانا اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب اس کا پڑھائی سے دل اٹھ گیا تھا۔ اب وہ سارا دن یا تو کچن میں کوئی نہ کوئی چیز بناتی رہتی تھی یا پھر دادی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب بھی تیمور کو دیکھتی تھی چھپ جاتی تھی، نہ جانے کیوں وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ تیمور نے واقعی اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اگر اس رات وہ اسے وہیں پر چھوڑ دیتا یا پھر اگلے دن وہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتا اور اسے دھتکار دیتا تو پھر اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنے دل کو یہ بھی سمجھا لیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ دو بھائی ہمیشہ برے ہوں، ایک بھائی قابل بھی نکل سکتا ہے۔ جب مزید ایک مہینہ گزرا تو ایک دن تیمور اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ اب تو بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب تو مجھے معاف کر دو۔
اب تو میرے اوپر احسان کر دو اور میری زندگی میں شامل ہو جاؤ. میں بوڑھا ہونے کو آ گیا ہوں. اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے پاس کون سا جوان کرنے والا جادو ہے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا. تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم میرے اوپر رحم کرو اور میری شادی کی خواہش کو پورا کر دو. ماہا نے نظریں چڑھا دیں اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک میرے والدین مجھے معاف نہیں کر دیتے اور دوبارہ سے مجھے قبول نہیں کر لیتے. وہ آخری بار اس انسان کا امتحان لے رہی تھی. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سب کے لیے وہ انسان کیا کرے گا. اور پھر اس کی سوچ کے برعکس اگلے ہی دن وہ اس کے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا، جہاں جا کر اس نے شازل کی نادانی سے لے کر اپنی محبت کے بارے میں ایک ایک بات کھول کر اس کے ماں باپ کے سامنے رکھ دی. وہاں پر جا کر اس کے سامنے ایک اور بہت بڑا راز آشکار ہو گیا تھا. اس دن جو کزن اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہا تھا، اس نے دھوکے سے ان لوگوں کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا اور اب ماہا کے والدین وہاں پر ایک بہت بری زندگی گزار رہے تھے. ان دونوں کو لے کر وہ اپنی حویلی میں آ گیا. دوسری طرف قانونی کارروائی کے ذریعے اس نے جمال پر زمینوں کے معاملات میں کیس کر دیا تھا. شازل کے پاس بھی اب پیسے ختم ہو گئے تھے. اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے عیاشی کر لی ہے تو اپنے بھائی کی بات تو لازمی ہی ماننی پڑے گی. اس نے اپنی ضد اور انا کو ایک سائڈ پر رکھا اور بھائی سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا. اگلے ہی دن وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اس نے ماہا سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی. تقریباً 6 مہینوں کے بعد ان کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی. اس کے والدین دوبارہ سے اپنے گھر لوٹ گئے تھے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے گھر پر رہنا معیوب سمجھتے تھے. سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا تھا. شازل بھی اب سدھر گیا تھا کیونکہ اسے جس لڑکی سے سچی محبت ہوئی تھی وہ لڑکی سے دھوکہ دے کر جا چکی تھی. ٹھیک کہتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے. جو کچھ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تیمور کو حاصل کرنے کے بعد ماہا بہت خوش تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری دعائیں پوری ہو گئی ہیں. اپنے ماضی میں اس نے جتنی بھی تکلیفیں سہی تھیں وہ ان سب تکلیفوں کو بھول گئی تھی کیونکہ اب اس کے پاس ایک وجہ تھی اور وہ وجہ اس کا محبوب ترین شوہر تیمور تھا. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے. اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا.